बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है, वैसे तो आपको इस तस्वीर से भी ज़ाहिर हो रहा होगा, उसका उन्वान है इंसाफ। ये हमारी दरसी किताब का छठा सबक है और आज हम इसको चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह से पर मुख्तसर इबारत समझकर पढ़ सकें। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि टेलीविज़न पे कोई ड्रामा, कोई प्रोग्राम आने वाला हो तो उसके आगाज़ से कबल उसका नाम और उससे मुतल्लिका जो तमाम मालूमात हैं वो आ रही होती हैं। तो मकसद तदरीस ये है कि आपकी उर्दू इतनी अच्छी हो जाए कि ऐसी तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर, टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन पर आपको दिखाई दे रही होती हैं, ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन पर भी, उनको आप पढ़ सकें। इसके अलावा आज आप सीखेंगे कदर तवील गुफ्तगू या तकरीर सुनकर इसके अज्जा, इब्तदा, अहम निकात और नताइज अखज़ कर सकें। ये हमारा आज का मकसद तदरीस होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र, जो कुछ इस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसनज्ज़ि शाकिरीन, और जो लोग शुक्रगुजार हैं इनको हम जल्द ही इनका अज्र अता करेंगे। हर हाल में मशकूर रहें, शुक्रगुजार रहें अल्लाह ताला के। आप अगर जितना अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे होंगे, अल्लाह ताला आपको उतने ही ज़्यादा अजर से नवाजेगा और उस तरह से नवाजेगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकेंगे कि शुक्र करने का अल्लाह ने कितना अजर रखा है कि वो उस पर आपको बेपनाह नेमतों से, बेपनाह अजर से नवाजते हैं। दोहराई कर लेते हैं। आप जानते हैं हम सबक के आगाज़ से पहले पिछले पढ़ाए जाने वाले हासिलात ताल्लुम या उससे कबल जो चीज़ें सीखी होती हैं उनकी दोहराई करते हैं ताकि हमारा एक राब्ता बन सके। दोहराई में आपने आज क्या करना है कि आपकी मुअल्लिमा कल जो हमने पहला निस्फ पढ़ा है उसकी आपसे कुछ सुतूर की दोबारा से बुलंद ख़ानी करवाएंगी ताकि उनको आपके बुलंद ख़ानी से आपके अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ और रफ्तार की वो जांच कर सकें। इसके अलावा वो आपसे कल के निस्फ से चंद मुख्तसर सवालात भी पूछ सकती हैं ताकि अंदाज़ा हो कि आपको सबक की किस हद तक समझ आई है। दोहराई के लिए ये सरगर्मियाँ करने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को रोकिए और फिर ये सरगर्मियाँ कीजिए। यकीनन आप सब ने बहुत अच्छे से अपनी मुअल्लिमा की रहनुमाई में दोहराई कर ली होगी। हम अपने आज के सबक के आगाज़ से पहले देखते हैं कि पढ़ने से पहले हमने करना क्या, हमारे पास ऐसे क्या चीज़ें थी, हासिलात ताल्लुम थे जिनको बुनियाद बनाकर उन पर कोई सरगर्मी करते हुए हम अपने आज के सबक की तरफ जा सकते हैं। आपके पास एक ऐसी सूरत हाल है जिसको आपको सामना करना पड़ता है, ठीक है, वो लिख दी गई। सूरत हाल ये है कि आपकी अम्मी सो रही हैं, उनके सर में दर्द है और आपने देखा कि उनके मोबाइल फ़ोन की घंटी बज रही है और आपके देखने पर आपको पता चला कि उस पर आपके अब्बू ने कोई पैगाम छोड़ा है। पैगाम ये है कि उनको अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर चाहिए और वो सिर्फ आपकी अम्मी उनको दे सकती हैं। अब उस पर लिखे नंबर की ज़रूरत थी। अब आप क्या करेंगे जबकि आपके पास सूरत हाल ये है कि आपकी वालिदा जो है उनका सर दर्द कर रहा है और वो आराम कर रही हैं। आपके पास मोबाइल है और आपने उस पर आया हुआ पैगाम पढ़ लिया है, क्योंकि यही हम आज आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आप कहीं पर भी अपनी दरसी किताब के अलावा अगर आपको इबारत पढ़ने को कहा जाए तो आपका उस पर क्या रद्द अमल होगा, क्या आप उसको पढ़ पाएंगे, उसके मुताबिक अपने रद्द अमल का इजहार कर पाएंगे। अब आपने इस सूरत हाल को अपने सामने रखना है, अपने जहन में रखना है और अपनी मुअल्लिमा को जल्दी से बताइए वीडियो को रोकते हुए कि आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे। यकीनन हर बच्चे ने अपने हिसाब से अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया होगा। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ आप में से कुछ बच्चों ने कहा होगा कि मैं अपनी अम्मी को जगाऊंगा और उनसे कहूँगा अब्बू का शनाख्ती कार्ड ढूंढ कर या तलाश करके या जहाँ रखा हो वहाँ से उठाकर उनको नंबर दें। वो ऐसा भी मुमकिन है कि आपको पता हो कि आपके अब्बू का शनाख्ती कार्ड कहाँ होता है और आपने अपनी अम्मी के आराम के ख्याल की गर्ज से खुद नंबर उनको दे सकें। तो ये वो सूरत हाल है जिस पे हर किसी का रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकता है। हम देख लेते हैं कि हमने आज जो चीज़ पढ़नी है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज हमने सबक का बाकी हिस्सा यानी जो निस्फ रह गया था उसकी बुलंद ख़ानी करेंगे, उसको समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं ख़ास अल्फाज आज के सबक के, ठीक है। उसमें है सबूत, मिल्कियत, सबूत, मिल्कियत और मुकद्दस। ये वो अल्फाज है जो आप आज सबक में पढ़ेंगे। अब आप जल्दी से अपनी उर्दू की किताबें खोल के अपने सामने रखिए और हम अगले निस्फ की बुलंद ख़ानी करते हैं, ठीक है। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकर्ररा तारीख को कुछ कागजात अदालत में पेश कर दिए। इन कागजात की बुनियाद पर फैसला हुआ कि ज़मीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मिल्कियत है।
سلطان نے فیصلہ سنا اور قاضی صاحب کے سامنے ہی کہا کہ اب یہ زمین میں اپنی طرف سے اس شخص کو دیتا ہوں جس نے مجھ پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور محترم، جب آپ نے یہ زمین اس شخص کو دینی تھی تو مقدمہ لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پہلے اس شخص کو دے دی ہوتی۔ سلطان رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر میں عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی زمین اس شخص کو دے دیتا تو لوگ کہتے کہ میں نے واقعی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اور عدالت کے ڈر سے میں نے قبضہ چھوڑ دیا۔ اب جب کہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور سب لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ زمین میری ہے، تو میں نے اپنی طرف سے زمین اس شخص کو دے دی تاکہ اس پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ سلطان کا یہ عمل دیکھ کر وہاں موجود تمام افراد خوش ہو گئے۔ مزید جانیے یا کی ذیل میں جو آپ کے پاس دیا گیا کہ نور الدین زنگی نے 28 سال تک عراق پر حکومت کی۔ آپ کے انصاف کا دور دور تک شہرہ تھا، یعنی چرچا تھا، مشہور تھا وہ۔ پیارے بچوں، اس سبق میں چونکہ ہمارے سبق کا عنوان بھی انصاف ہے، انصاف کے متعلق ایک کہانی بھی آپ نے پڑھی، ایک واقعہ پڑھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں ابھی آپ کو یہاں پڑھاتے ہوئے ایک جملہ آپ کے لیے قابل غور ہے کہ وہ کہتے ہیں، سلطان کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عدالتوں کا یا جو فیصلہ کرنے والے قاضی صاحبان ہوتے تھے ان کا اتنا اثر و رسوخ ہوتا تھا، ان کا اتنا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا اور انصاف کو اس قدر اہمیت دی جاتی تھی کہ سلطان جو ان سے زیادہ مرتبے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں عدالت کے فیصلے سے پہلے اس شخص کو یہ زمین دے دیتا تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے عدالت کے خوف سے ایسا کیا ہے۔ یعنی سلطان بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے کے لیے اسی طرح سے جواب دیتے جیسے اس خطے کا کوئی عام آدمی ہو۔ تو یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کو، کسی بھی سلطنت کو، کسی بھی حکومت کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے بنیادی چیز ہے کہ وہاں پر انصاف کا دور دورہ ہو۔ ہر امیر، غریب، چھوٹے بڑے، صاحب استطاعت، ایک عام شخص کو اس کی غلطی اس کے مطابق اس کو انصاف ملا جائے، اس کو انصاف دیا جائے اور اس کی بات اسی طرح سے سنی جائے جیسے کسی اثر و رسوخ والے شخص کی۔ یہ ہمارا آج کا سبق کا وہ حصہ تھا جس کو ہم نے مکمل کیا، بلکہ ابھی اس کا ایک حصہ رہتا ہے، اس کو دیکھ لیجیے۔ عدل کا صرف ایک واقعہ ہے۔ اسلام کی تاریخ عدل کے سنہری واقعات سے بھری پڑی ہے۔ معاشرے میں سکون کے لیے عدل نہایت ضروری ہے، عدل کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ہر معاملے میں عدل کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی عدل کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ شورى آیت نمبر 15، مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی کسی پر ظلم نہ کریں اور نہ ہی کسی کا حق کھائیں، بلکہ ہمیشہ انصاف سے کام لیں۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ابھی ہم اپنے سبق اختتام پہ آپ سے کر رہے ہیں کہ عدل و انصاف کسی بھی معاشرے میں اس بہترین زندگی، بہترین اصول اور بہترین طرز حیات اپنانے کے لیے بہت ضروری ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اگر آپ عدل و انصاف کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا معاشرہ بے راہ روی کا، لا قانونیت کا شکار ہو جائے گا۔ ہر ایسا شخص جو ذرا سی بھی استطاعت، ذرا سی طاقت رکھتا ہے، وہ کمزور پر ظلم کرے گا، جبر کرے گا اور معاشرہ بے سکونی کا شکار ہوگا۔ بلند خوانی ہمارے سبق کی یعنی پورا متن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کریں گے ایک انفرادی سرگرمی جس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو حصہ یعنی آخری نصف جو ہم نے ابھی پڑھا اس کے اہم نکات آپ نے زبانی بیان کرنے ہیں، ویڈیو کو روکنا ہے اور جو باتیں آپ کو آج سمجھ آئیں اس سبق سے ان کو چند نکات کی صورت میں اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ انفرادی سرگرمی میں آپ سب نے بھرپور طور پر حصہ لیا ہوگا۔ اب ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے جو ہے گروہی سرگرمی۔ گروہی سرگرمی میں آپ کیا کریں گے کہ 4 طلباء کا ایک گروہ بنایا جائے گا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسکول کے کتب خانے میں جانا ہے اور چاروں خلفائے راشدین پر لکھی گئی 4 طلباء کے 4 گروہ بنائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں چاروں خلفائے راشدین پر لکھی گئی ایک ایک کتاب لینی ہے اور ان کے عدل کا کوئی ایک ایک واقعہ اس کتاب میں سے ڈھونڈ کر تحریر کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو تحریر کر سکیں تو اس واقعے کو پڑھیں، آپس میں اس پہ بات کریں، سمجھیں اور جماعت میں آ کر چاروں گروہ جو ہیں وہ ایک ایک خلیفہ کا عدل و انصاف کا ایک ایک واقعہ جماعت میں جلدی سے سنائے۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکتے ہوئے اس سرگرمی کو بھی کیجیے۔ جی اب ہم مشق کریں گے اور مشق میں ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے آج کے لیے
کہ سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ چونکہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے تو مختصر جوابات آپ ابھی جماعت میں کریں گے۔ اور دوسرا ایک سوال ہے، سوال نمبر 4، اساتذہ کرام سبق کے آخری اقتباس کی املا تحریر کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے ابھی مکمل کیا اس کی املا بھی آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کو کروائیں گے، جو آپ کریں گے ابھی جماعت میں۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے۔ ورک شیٹ میں آپ کا پہلا سوال ہے کہ سبق کا دوسرا نصف آپ نے آج پڑھا، اس کے 5 نکات لکھنے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ اسکول کے کتب خانے سے کسی بھی خلیفہ راشد پر لکھی گئی کوئی کتاب لے کر پڑھیں اور ان کے انصاف کا کوئی واقعہ تحریر کریں۔ اب یہاں پر آپ وہ واقعہ تحریر کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنی گروہی سرگرمی کے دوران میں پڑھا اور اس کو اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کیا، یہاں پر آپ اس کو درج کر سکتے ہیں۔ یہ ورک شیٹ آپ کے آج کے گھر کے کام کا حصہ ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے گھر کا کام ہے جس میں آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے عدل و انصاف پر کوئی واقعہ پڑھنا ہے اور جماعت میں سنا کر یہ بتائیں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا۔ اسکول کے کتب خانے سے اسلامی مشاہیر پر تحریر کردہ کتب لیں، کسی عظیم رہنما کے متعلق پڑھیں اور جماعت میں سب کو بتائیں۔ کتاب، مصنف کا نام اور صفحہ نمبر بھی اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ ہم نے ابھی اسلامی مشاہیر کے بارے میں پڑھا، یہ جن شخصیت سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں پڑھا، یہ بھی ایک اسلام کی مشہور شخصیت ہے۔ تو یہ آپ کے گھر کا کام ہے جس میں ورک شیٹ کو آپ نے لکھ کے لانا ہے، مکمل کر کے لانا ہے، اور یہ آپ کے پڑھنے کی سرگرمی ہے۔ متن کے لحاظ سے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، لیکن ابھی اس میں مزید کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے سیکھنا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم ان پہ کام کریں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔